السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 13 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 107 منعقد ہونے جا رہا ہے. آج محرم الحرام 1445 ہجری کی 25 تاریخ بھی ہے. اچھا میرے بھائیو، یہ پرچیاں تو آپ کی آئی ہوئی ہیں، لیکن مجھے بھی یاد آیا کہ ایک اور کرنٹ ایشو جو اس دفعہ ہم خود بن گئے، تو اس کے اوپر بھی چند ایک گزارشات جو اللہ تعالیٰ کوئی دماغ میں ڈالے گا میں رکھ دوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تماشا تو اب ریگولر بیس کے اوپر لگا رہنا ہے، اس لیے بار بار اس کو ان ڈیپتھ ٹاپک بنانا مجھے خود بڑی ایک امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے. شاید بعض لوگ سمجھیں کہ میں کوئی ہمدردی گین کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، بس چونکہ ہماری عوام آپ کو پتہ ہے جذباتی ہے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کریٹیکل ایشوز کے اوپر بھی ضرور بات کریں. جب کرنٹ افیئر کے طور پر دوسرے ٹاپکس کے اوپر میں بولتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جب ہم خود کرنٹ افیئر بن جائیں کسی مسئلے میں تو اس کے اوپر ڈسکشن تھوڑی بہت کی جائے. آپ کو مختلف اسٹوڈنٹس کے چینل سے یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ پچھلی اتوار کو چوتھی دفعہ اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی میرے اوپر، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر 2017 میں پہلی کوشش ہوئی، اس کے بعد پھر مارچ 2021 میں، پھر اکتوبر 2022 میں، اور اب یہ اگست 2023 میں. یہ تو وہ ڈکلیئرڈ کوششیں ہیں مرڈر اٹیمپٹ کی. جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. آپ لوگ ٹینشن کی بجائے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ اب علمی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو میں خود بھی آپ کو پتا ہے 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بریلوی فرقے کے علماء کے لیے. باقی بعد میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریلوی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جو کاؤنٹر کر سکیں. بریلویت کے کون سے دلائل ہیں جو مجھے نہیں پہلے پتا ہوں گے، اور ان کے علماء نے آ کے ان کو بتانے ہیں. وہ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہے. تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے، اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں. لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں، اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں، یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے، نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں، اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہے، وہ بچہ، مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے. 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے.
اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے. تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں ہے جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں. کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہاں ان کا زہد، اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں. 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے، اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1-to-1 انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ہاں، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر؟ جی گستاخ ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے. یہ ان کا لیول ہے. اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ. کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا، علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے. اب مجھے بتائیں، جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یہ سب کے سب لوگ، ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے، اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں. میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی، یہ ہے. اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت، وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو. ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا، یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں یوں تھی. تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے. اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی پچھلے دنوں بھی میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا، اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں، احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں. اب بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے. اور ان کے بزرگوں کا فیض، ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے
بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں, آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر. جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی, اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے. ہم تو دعا کی روشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے. یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا. تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں, جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا, اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہاں, ہم بھی جن رہے ہیں بھائی. ہمیں کا پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے, باباؤں کے بابا. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے. اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں میں کتنا پازیٹیو ہوں. تیسری دفعہ جب مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اکتوبر 2022 میں, انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا, ایک مولوی نے بھیجا تھا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, اس نے ویڈیو میں خود نام بھی لیا. وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی ہوئی تھی. تو وہ باہر پکڑا گیا, اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ, اسے پکڑ لیا. میں نے اس کے بعد پروگرام کیا, اور حیران کن بات ہے اس پروگرام میں اسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جلوس تھا کے پی میں, جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے, اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس حوالے سے. کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا. اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیئر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو, جو اس وقت پوری تمکنت میں تھے, انہیں میں نے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے ضمانت دے دی تھی سعد رضوی صاحب کو, اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو صرف میری آواز بلند ہوئی تھی. صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, مشرک کہتے ہیں, یہ ان کو گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی. حقیقت بات ہے, میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنی عادت سے, اپنے عقیدے سے, اپنے ایمان سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا, میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت نے کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی. انڈیویجول ظاہر مدارس کے اندر جب اس قسم کی گفتگو میرے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جرم سے بری بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں. آپ لوگوں کو جب ابھاریں کہ قانون ہاتھ میں لیں, ایک طرف اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم لوگ یہ تماشا دیکھو گے, کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اگر یہی اناؤنسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی, کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے. حقیقت بات ہے,
میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلاں آج دربار اکھاڑ دیا گیا, اس کا گنبد توڑ دیا گیا, لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں, اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. دیکھیں, میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی, میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں, اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے. جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے, قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں, جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں, تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سب سے بڑا ہے, ڈومیننٹ ہے, تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے, اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, یہ دیکھ لیں, یہ ذرا دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے, ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں. ہاں, تو کبھی مجھے قادیانی کہتے ہیں. بھائی, جب تم مجھے بار بار قادیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے. ہاں, مجھے بار بار قادیانی کہو گے, میں بار بار چشتی رسول اللہ والا زخم تمہارا چھیلوں گا, اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے, اور میں نے بنا دیا ہے اللہ کے فضل سے. آج تم لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہو مجھ سے. دیکھیں, وہ بریلوی علماء جنہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ہر فرقے کو, آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارا کلمہ الگ ہے, انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں. کتنے ڈیفینسو بورڈ میں ہی چلے گئے ہیں, جن کو آپ قرآن بخاری مسلم سے حوالہ دیں تو وہ سنتے ہی کہتے تھے نجدی, وہابی, انگریزوں کے ایجنٹ, گستاخ رسول. یہ ساری ادبی گالیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. آج وہ بھول گئے سب کچھ, کیونکہ میں جڑا چک وڈیا ہے نا انہوں. ہاں, اچھا, وہ ایک چک جو ہے نا, وہ مشین کی لینگویج میں بھی چک ہوتا ہے, آپ کسی کو گرپ کرنا, تو یہ پنجابی میں بھی وہی چک آ گیا ہے. تو ان کو میں نے جو گرپ کی ہے نا اس حوالے سے, تو ان کا علاج میرے پاس ہی تھا. یہ اینٹی وینم جو انجینئر کی ڈاکٹرن ہے, جسے میں پھکی بھی کہتا ہوں, الزامی جواب, کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرانا ہے, پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے. انہوں نے ہر بات کے اوپر گستاخی کی رٹ لگائی ہے. تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ گستاخیاں تو تمہارے بزرگ کر کے گئے ہیں, تم لوگ کس منہ سے آ کے آج ہمیں یہ سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے؟ چند ایک جملے رٹے ہوئے, چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں. ہاں, اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاول الحق بیڑا تک, ہاں, اور بہاول الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے, ہاں جی, اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا. ہاں, اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں, حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر, اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے.
تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا، اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، آج پھر میم بنے گی. کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی، اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ، ایک مستحب، وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا، اور ان مریدوں کو جو بےچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے ہی مرے نا، کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا، الٹا پیر کا بھی ایمان لے گئے ساتھ، کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں، اور قتل نہ حق مؤمن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی، او مرید کے گیا کہ پیر نو بھی نال لے گیا. یہ کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے، تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی، اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نہ 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 بھائی، یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں، اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. نبی علیہ السلام کام بھیجتے تھے، بھول جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے. انیس، یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا. بس تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں، تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک، اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا، تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں.
بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے, تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی, اردو ایک ہو گئے نا. تو یہ میں دھونس لگاتا ہوں, پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا, اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا, لیکن نبی الاسلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا, تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے, واقعی کمینے ہی نکلے ہیں, اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینے. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتا ہے نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا, یہ بعد میں آیا, یہ تو کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, نعوذ باللہ, تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے, یہ تو ہر مسلمان نو پتا ہے, ایک کیڑی دین دی خدمت ہے. نہیں, انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے, سبع سنابل کی, اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ہی کوئی نہیں گوسے وقت میں. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی, جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں, وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشر بیش تو پیچھے رہ گئی, اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو, بتاؤ, جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں, آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا, چلیں ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی, اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی, کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی, کہانی نہیں, اوریجنل فتویٰ تھا یہ, لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے, دل میں ایمان بھی رکھتا ہو, تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا, اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا,
اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو، اسے مرید بھی کرے، اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایویں ایویں پڑھایا سی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان میں واپس آتا ہوں، اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی تو ادھر انتظار کر، میں کوئی پیر تلاش کروں گا، اس سے مرید ہوں گا، پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے. جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے، میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں، میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں. اور پھر میں واپس آؤں گا اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے. تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا، ہاں نواں اکمیر، ہاں کو مولوی لبا، اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے، ہاں، اور نہ انجینئر کو سنتا ہو، اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا، یا 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا، ان کی کتابیں بدل گئی تھیں لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں یہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا. اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر دیوبندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا، چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو، توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی گراؤنڈ کے اوپر تو کھڑے ہو. اپنے بزرگوں کی جعلی عزتیں ہم سے کرواتے رہتے ہو ہر وقت، اور لوگوں کو ایسا ڈرا کے رکھا ہوا ہے جی پتہ نہیں بزرگ کیا کر دیتے ہیں. کتنے نے بزرگ جناب؟ پاکستان تو قرضے کا شکار ہو چکا ہے. ہاں کدھر گئے ہو بزرگ؟ اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. ہاں نا؟ ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. اور یہ کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے اپنے پیر بھائی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے درخت پہ چڑھ کے دیکھا کہ جو ان کے مشترکہ پیر صاحب تھے ابو الفضل خطلی، ان کے لیے یہ درخت سونے کا بن گیا. اور بھائی کہانی ہے اللہ کے بندو، ایسا ہونے شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں، تم لوگ تو اوپر نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہو، اور صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن آج خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے. میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کیونکہ میں اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر نظام حکومت چلائیں گے اور مسلمان اس کے بدلے میں ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے اس بات کے اندر. تم تو کہتے ہو بزرگ نگاہ مار کے سونا ہی سونا کر دیتے ہیں. اس امت کے سب سے بڑے جو بزرگ ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر
وہ اپنا وظیفہ مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے لگوا رہے ہیں کہ بھئی میں نے اب گھر کا خرچہ چلانا ہے، بس اتنا ہی. جدادیں نہیں بنائی انہوں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اور تم کہتے ہو کہ جناب بزرگ سونا ہی سونا، اور دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ہونا ایک صحابی کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. وہی بات کہ شاہی کوئی نہیں. ہاں یہی بات میں جب کرتا ہوں بابے تو شاہی کوئی نہیں کہتے کہ گستاخی ہوگی. تو اسی ہمیشہ کہتے سو کہ وڈے تو وڈا غوث ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے. حالانکہ گھوڑے کی خاک کے ساتھ تو انسان کو کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس مت کو ہی غلط سمجھتا ہوں. لیکن خود تو تم ذلیل کر رہے ہوتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میں نبی اسلام کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں تو تم تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بات کرتے تھے. لیکن چونکہ میں نے بات کی ہے تو وہ پھر بری لگ گئی. تو خلفائے راشدین کا تو یہ سٹیٹس تھا. اور اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 میں آیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ اعرابی پینڈو بادیہ نشین لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری اور سامان کا بندوبست کر دیں کہ ہم بھی رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. تو اے نبی تم نے کہا کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا، نہ میں ساز و سامان پاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگ میں جا سکو. تو وہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جا نہیں سکیں گے. اور اس میں الفاظ ہے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں کہ میں کوئی تمہاری خدمت کر سکوں، یعنی اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا جامعہ ترمذی میں، انہوں نے 700 اونٹ اور سونے کی اشرفیاں دیں. یعنی وہی ظاہری اسباب سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سونا خود نہیں بنایا تھا، کمایا ہوا تھا. یہ سب کچھ ان کا جعلی تھا. اس لیے پھر ان کی میمز بن رہی ہیں. جب میمز بنتی ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ میمز کیوں بن رہی ہیں. بھائی کرتوت اپنے ٹھیک کر لو، میمز بننا بند ہو جائیں گی. یہ تم نہیں مطلب لوگوں کو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے ان کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، سومنات پہ اتنے حملے کیے، آخری حملے کی دفعہ وہ ساتھ لے گیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی اور فتح ہو گئی. اور رات کو بابا جی آئے تھے ناراض. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے ناراض ہو جائیں منانا بڑا مشکل ہوتا جائے. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا جناب؟ انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی. تو نے کم قیمت لگائی ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا واقعہ، جنہوں منگولا نے، اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منسوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے. الحمدللہ. اچھا، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، بال مبارک، تبرکات صحابہ کے پاس تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبہ، جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے تو کسروانی تیالسی جبہ کالا نکالا. اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. صحابہ کے پاس تو نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ نہیں لے گئے جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں. ہاں، سینکڑوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کدھر گئی تمہاری بزرگی؟ وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی
امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہ بابا جی رک جاؤ، پہلے تیرے بابے مر جان. غوث کتب ابدال جنہاں دی ڈیوٹیاں نے کتھے مر گیا بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پئیاں نے. جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں لے آؤ ذرا، وہ کتنے 295 سیل وہاں. مردودہ تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ، اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. بے شرم ڈوب کے مر جا. کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے، جس کے پلے شاہی کوئی نہیں، اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے، اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں. نہیں، سارا ڈکوسلا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں. بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر، یہ چوں سے ہل نہیں سکے. اور یہ باتیں کرو گے جی کعبے بھی کرین گری تھی. او بھائی کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی، وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا بس. باقی بخاری مسلم حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی دیکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں کرنا، لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں اور وہ یہ کرتے ہیں، اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے لیکن سارے کے سارے نشئی پوڈری چرسی اسی مزار پہ بیٹھ کے نا چرس کے سوٹیں لگاتے ہیں، انہیں نہیں وہ روک سکتے. ڈیوٹیاں بھی نہیں صحیح طریقے نال پوری کر سکتے، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے کرتوں کی برکت سے. بھائی صحیح بخاری میں ہے حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے نبی الاسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں. لیکن وہ بال مبارک صحابہ کرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں، جعلی روایت ہے، لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندھے ہوئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے، وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے. اچھا یہ قصے کہانیاں سنا کے نا یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہیں ہمیشہ. لیکن ہم نے تو اب ٹریننگ یہ کی ہے کہ بس ان کی اب میمز بننی ہے. ہاں صرف ان بابوں کا احترام ہونا ہے جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں بخاری مسلم بھی بابے تھے نا، آج احترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد بھی. کیوں؟ یہ ہمارے نبی کے وفادار ہیں. لیکن تمہارے بابے ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، لیکن پھینکی بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں. غداری کی ہے، اور دیکھ لو تمہاری اس غداری کا کیا انجام ہوا ہے. ہاں ہاں 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی 12 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت تم لوگوں کی جو جھوٹی عزت تھی مٹی میں ملا دی ہے، اور کتنی بڑی شے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. بس ان کے بابوں کی اب میمز بننی ہے کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. پھر یہ کہتے ہیں کیوں بن رہی ہیں بھائی یہ جی کرامت، ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، تمہارے بابوں کی بزرگی کی اور ان کی کرامتوں کے منکر ہیں، ہم کرامتوں کے ہم منکر نہیں ہیں. ہاں ہم تو ان لوگوں کا اسلام بھی مشکوک مانتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں مزار کے اوپر بم پھاڑ دو یا فلاں مزار کو گرا دو. نہیں، ہم کہتے ہیں بریلوی خود گرائیں گے انشاءاللہ. ایک دن آئے گا جب یہ حق بات وہ آہستہ آہستہ قبول کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں خود اس حق کی طرف رہنمائی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کمپیریزن میں بار بار قرآن و سنت کے حوالے سے ان کے بزرگوں کا، کیونکہ اصل تکلیف ان کو بزرگوں کی ہے،
گستاخ رسول یہ تو ایک ٹرم انہوں نے ویسے جنرل بنائی ہوئی ہے نا. میرا اصل مسئلہ ایک ہی ہے کہ میں ان کے سو کارڈ جو بزرگ جنہوں نے کتابوں سے غداری کی ان کی گستاخی کرتا ہوں, اور اس کے لیے کوئی بھی لفظ ڈیوائز کر لیں, ان کو نبی الاسلام کی عصمت اور عفت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہو تو یہ جو میں نے چشتی رسول اللہ والی بات کی ہے اس سے اعلانیہ توبہ کریں, اعلانیہ توبہ کریں کہ کشف المحجوب کے اندر علی بن عثمان حجویری نے, چلیں ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہے وہ کتاب, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں انہی کی کتاب ہے. صحف اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے دو جھوٹے واقعات دو پیغمبروں کی طرف منسوب کیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اسے مروا کے خود شادی کر لی, اور نعوذ باللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ انہیں بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی پسند آئی اور نگاہ پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت ڈال دی اس صحابی کے دل میں, اور نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ شادی کر لی. اور خود پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء القرآن کے تفسیر کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں, اور وہی پیر کرم شاہ اپنے ہی مکتبہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے وہی کشف المحجوب چھاپ رہے ہیں اور اس کا مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے. دیکھا کیسی دوغلی پالیسی. اور بابا جی بھی ہمارے خادم رضوی صاحب لڑایا کرتے تھے کشف المحجوب, اور وہی کشف المحجوب میں نے لگائی ہوتی ہے والے میں جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے جس میں گنبد بنا ہوا ہے, جدہ کوئی پیر نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے. ان کی زندگی میں بھی ان تک میرے کلپ پہنچے تھے جو میں نے سب سے پہلا کلپ ریکارڈ کرایا تھا, جو ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. اس کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آیا تھا. ان کی زندگی کے اندر جواب نہیں دیا, بس وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوتا ہے, وہ کہندا ہے کہ لبیک نہ کہو لبیکا یا رسول اللہ. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو ایسی کا لبیک پڑھ دینا. تو میں نے تو ٹھیک کہا تھا, وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں عربی گردانے پڑھاتا ہوں, یہ میں نے کہا پھر آپ اس کو صحیح کریں گے لبیک کا یا رسول اللہ ہے. لبیک کو وقف کر کے پھر یا رسول اللہ لادا, وہ پھر دو الگ طریقے سے ہوگا. جو آپ نعرہ لگواتے ہیں نا تو لبیک کا یا رسول اللہ نعرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ جواب میں انہوں نے کیا کہا, ساڈی مرضی سی جو مرضی کبھی ہے. یہ پتہ سی کہ منڈا ہے نیٹ تے, سب کچھ پتہ سی, لیکن جرت نہیں ہوئی بابے کی کہ پوری زندگی کو ریبٹل کر سکے. اسے پتا تھا, اور نجی محفلوں میں وہ کہتے بھی تھے کہ منڈا گلا صحیح کرتا ہے. ہاں پتا تھا انہیں, لیکن ظاہر اپنے فرقے کے ہاتھوں مجبور تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک اس دن چلائے گی کہ جب یہ چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے خلاف بھی دھرنے دے, اور جہاں سے لاہور سے یہ نکلتے ہیں نا وہاں سے ہی کتابیں چھپ رہی ہیں, وہاں نہیں دھرنا دیں گے کیونکہ ان کے اپنا فرقہ ہرٹ ہوگا. تو پھر ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ایک ختم نبوت کے ایک جز کے اوپر بات کر رہی ہے, اور اصل مسئلہ تو وہ غدار ہیں جو اپنے آپ کو رحمت اللہ علیہ بھی کروا رہے ہیں اور مزارات بھی اپنے بنوائے ہوئے ہیں, ان کے ماننے والوں نے ان کے بنا دیے, اور اپنے ناموں کے کلمے ڈائریکٹ انہوں نے پڑھوائے ہوئے ہیں. یہ ان کا حال ہے. تو میرے بھائی میں تو پھر بولوں گا, جب تم میرے نبی کے بارے میں یہ بات کرو گے کہ وہ صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ, تو میں پھر تمہیں آڑے ہاتھوں نہیں لوں گا کہ تمہارے یہ بزرگ کہلانے کیا مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہیں اگر انہوں نے یہ لکھا ہے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے. اتنے آپ کے رسپانس واضح ہوا کرتے تھے کہ آپ اپنے رسپانس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا, اور اس کے بارے میں تم لوگ یہ لکھو کہ وہ بایزید بستامی کا سکر تم لوگ ثابت کرو, یزید ابیدہ سکر. ہاں اس سے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ابا یزید کیا آ گیا. ہاں یہ ابا یزید ابا, اور اس سے بڑا جھوٹ بولا ہے کہ یہ امام جعفر کا مرید ہے بایزید بستامی, حالانکہ امام جعفر کے مرنے کے بھی کم از کم 50 سال کے بعد یہ پیدا ہوا ہے.
قبر پہ جا کے مرید ہو گیا. چلو جی ہو گیا. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید یا کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس زمانے میں تم لوگوں نے ابو یزید کو نیت رکھ دی, کیوں رکھی؟ کوئی اور نام نہیں تو لبیا. 261 ہجری میں فوت ہوا ہے یہ بازید بستامی, اور 261 ہجری میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں, ایک ہی سن میں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, اور اس کی کنیت ہے ابو یزید. نہیں جی یزید نہ آتے صحابہ دے بھی, نہ جناب انج نہیں, ہمیں بھی پتا ہے. ہاں وہ اس زمانے کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی. ہون رکھو نا یزید اپنے پتریاں دے, پھر مننا گے. ہاں عرض کر دیے, ہاں اپنی اولاد کے نام یزید رکھو پھر مانیں گے, تاکہ جب تمہارے بچے اسکول میں جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا. ہاں اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید ابا آ گیا. ہاں مولویو بازید بستامی نو بچانا جے تے اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں اے زخمہ تھوڑا چھلدا رہنا ہے, کیونکہ یہ وہی ظالم شخص ہے. اور دیکھیں ابھی مفتی حنیف قریشی نے تو دفاع کر دیا اس کا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اس کی طبیعت تو میں نے صاف کی ہے نا, پھر دفاع کر دیا ہے اس نے. یہ وہی ظالم شخص ہے جس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تذکرۃ الاولیاء میں اس نے لکھا, اس کے ماننے والے نے اس کے بارے میں, اور طویل کی اس نے فرید الدین عطار نے بھی, کہ نہیں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. توبہ توبہ, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ. یار یہ منہ سے اللہ بولنے والا عقیدہ تو پیغمبر کے بارے میں بھی ہمارا نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور نہیں جی وہ درخت میں سے بھی تو آواز آئی تھی. او اللہ کے بندے, درخت میں سے آواز آنا یا کوہ طور کے اوپر تجلی اللہ کا ڈالنا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کا معاملہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی پیغمبر کے منہ سے بولا ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے تمہارے بزرگ ہیں. کون سی مثال کہاں فٹ کرتے ہو؟ اللہ تو پیغمبروں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ وہی نازل ہوتی تھی, ان کے منہ سے اللہ نہیں بولتا تھا. حلول کا عقیدہ رکھتے ہو. تو میں نے پوری طبیعت صاف کی ہے, وہ آپ دیکھیں ریپلائی ٹو مفتی حنیف قریشی, جو بڑا چیمپئن بنے ہوئے تھے نا کہ جناب ہم جی مناظرہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. مناظرہ کیا, میں نے تمہارے سارے دلائل جو تم نے مناظروں میں دینے ہیں میں نے ان کے جواب بھی ریکارڈ کروا دیے. جاؤ دیکھو کتنی تمہاری پبلک چینج ہو گئی ہے. کہتا ہے میں طویل کروں گا, وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. نعوذ باللہ. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. مجھے بتائیں, اللہ کا تو جھنڈا آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو کس کو اللہ کا جھنڈا سمجھ رہا ہے؟ شیطان کے ایجنٹ. ہاں تیرے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو اس جھنڈے کے پاس, یہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ تو غدار ہے. تمہارے بابے وہی غدار ہیں جن کے لیے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد نہیں ہوگا, وہ جھنڈے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. پھر دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑی ہے, جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اچھا اس تکلیف کا اندازہ ان کو کیسے ہو جو میرے سینے کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا غداریاں کی ہوئی ہیں. تو ہم نے ان کی پبلک کو سمجھا دی ہے بات. اور دیکھو تمہارا بازید تو یہ بکواس ارشاد فرما کے گیا, اگر اس نے کہے, اور نہیں کہ تو وہ اللہ کے حضور ہم اس کا نہ دفاع کرتے ہیں نہ وہ, لیکن چونکہ تم مانتے ہو. ابو یزید اور یہاں ہمارا ابو الحسین مسلم صحیح مسلم میں لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں دستک دوں گا اور دروغے جنت پوچھیں گے رضوان کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تواڈے بابیاں نو کسی نے کھنگن نہیں دینا۔ ہاں، اتنے بڑے بڑے دعوے۔ اور پھر اس میں ایک چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، بابوں میں ان کو ہوئی ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں، ان کے بابے کو کہانی۔ اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے ظاہری آنکھوں سے۔ اور پھر ایک کہانی لکھی کہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ بایزید کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں، یعنی اولیاء کے سردار۔ تو پھر عبد القادر جیلانی تک گئے، ہاں فارغ، کیونکہ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آئے ہیں، بایزید اور عبد القادر جیلانی میں بھی 200-250 سال کا فرق ہے۔ ہوں فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے، بایزید بستامی یا جنید بغدادی دے حکم دے مطابق اور انہوں دے ارشاد دے مطابق بایزید بستامی نے؟ تو کہانیاں تو پھر پکڑنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا اللہ کے فضل سے۔ یہ میں نے 3 حوالے آپ کو بڑے بڑے دیے ہیں، ایک چشتی رسول اللہ والا اور دوسرا صحب اور سکر والا، اور تیسرا یہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ۔ اچھا، ویسے تو یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، کشف المجوب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، تو میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے۔ اس کی ان کے پاس تعویل ہوتی تھی کہ جی وہ اللہ کی محبت میں نا جب کوئی غرق ہو جاتا ہے نا تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، ظاہر ہے پھر بھونک ہی رہا ہے نا۔ اللہ کی محبت میں تو غرق ہو کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ اور کہتے تھے اگر یہ نبی کے بارے میں بھونکتے نا تو ہم ان پہ فتویٰ لگاتے۔ تو سرکار میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ نبی الاسلام کے بارے میں، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ خود کہتے تھے ہمیں۔ اس لیے میں نے کہا نا جناب ہم بریلویوں کی دائی رہے ہیں، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ بریلویوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے پیو بن جائے گا ساڈا۔ یہ پیو والا نہ سمجھیو، یعنی علمی استاد دے طور تے اینٹی وینم روحانی کہہ لو یا انہوں دے شیطانی، تے چلو اسی روحانی۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ یہ 3 حوالے اور چوتھا حوالہ کشف المجوب میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ علی بن عثمان اجویری امام حنیفہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایک جعلی خواب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے چن چن کے الگ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، اور ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک، اڈی شستہ اردو، استخوان مبارک۔ ایک جگہ صحیح بھی ترجمہ کیتا ہے ہڈیاں، وہ استخوان کہتے ہیں نا ڈھانچے کو۔ اور گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ اور سرکار پچھلے 1200 سال تو اسی لبدے پہ کہ وہ سنتاں کتنے جمع کی ہیں انہوں نے، وہ کتاب ذرا بکھاؤ کتنے ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے جو جمع کیا وہ تو پڑھا ہوا ہے، امام حنیفہ کی کتاب کتنے ہے؟ یہ ہے ہی کوڑ سی، جھوٹ تھا۔ اور دوسرا مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ اور ایک خواب کوئی گھڑنا تھا نا، مجھ سے سیکھ لیتے، تم سے بڑا بریلوی رہا ہوں۔ تم کہتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے تھے، آپ کا آسا مبارک، آپ کا کرتا مبارک، اور اس کی تعویل یہ تھی، تعبیر یہ تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ اللہ کے بندوں ڈر جاؤ۔ قرآن میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کئی مہینوں تک ان کا جسم اطہر ایک لاٹھی کے سہارے یوں رہا ہے، اور دیمک ظاہر مہینوں میں چاٹتی ہے، دنوں میں نہیں۔ جب وہ لاٹھی کو چاٹ گئی تو پھر ان کا جسم نیچے آیا، یعنی نبیوں کے جسم وفات کے بعد سلامت رہتے ہیں۔ یہ قرآن میں اس عقیدے کی اصل موجود ہے، یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کے وفاداروں کا اتنا مقام ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کا پاؤں 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو وہ باہر نکل آیا بالکل سلامت، پھر اندر کر کے تو وہ قبر کو ریپیئر کیا گیا۔ اور ابو داؤد کی وہ حدیث جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے، سوائے امام بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن امام بخاری خود بخاری میں حضرت عمر کے بارے میں یہ لے کے آئے ہیں، عقیدے کو وہ صحیح مانتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں
کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اور جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے بھی فضل الصلاۃ علی النبی میں وہ لکھا ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر نے جو خط لکھا تھا، جب تستر نامی جگہ میں حضرت دانیال کا تابوت نکل آیا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے، اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ آگ جلاتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری بھی صحیح مانتے ہیں اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح مانتے ہیں. یہ عقیدہ اپنی اصل میں تھا. اور تمہارے بزرگ اپنے بارے میں تو بہت کچھ کلیم کر کے گئے، اور نبی کے بارے میں یہ، اور جی خواب پہ کوئی اختیار نہیں، تو شیطانی خواب کو نا فضیلت کیوں بنا کے پیش کر رہے ہو؟ شیطانی خواب کو رحمانی خواب تو نہ بتاؤ. ہمیں اختلاف یہ ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ شریف تھانوی کے مرید نے تو بے اختیاری میں پڑھا تھا خواب میں، پہلی بات ہے جھوٹ بول رہے ہو، اس میں الفاظ ہیں میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. جھوٹے ہو؟ نہیں، وہ بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا، مانتے ہیں انجینئر صاحب، پرانے بزرگوں سے غلطی ہوگی، واقعی بیداری میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں الامداد رسالے میں. وہ بے اختیار تھا نا. تو سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو لکھ کے بھیجا. اس کا تو کام تھا کہ وہ کہتا کہ بھائی تیرے اوپر شیطان چڑھ گیا، توبہ کر. اس نے آگے سے لکھا کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں، خواب میں نہیں واقعے میں، کیونکہ خواب پلس بیداری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی شریف تھانوی نے کہا یہ میری فضیلت میں خواب دیکھا ہے کہ تو خواب میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی محمد رسول اللہ کی. اور دیکھیں وہ تو اتنے سخت پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی، ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور بریلویوں نے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا دیوبندیوں کو، پر کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ بھی نکل آئے گا، ہائے شبلی رسول اللہ بھی نکل آئے گا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کیا کچھ یہ پڑھاتے رہے. یہ چوتھا والا حق چار یار کی نسبت سے، اور پانچواں یہ اشری تھانوی رسول اللہ والا بھی انہی کے کھاتے میں ہے، کیونکہ یہ دفاع کر رہے ہیں نا. تو یہ پانچوں والے پنجتن پاک کی نسبت سے بھی اور حق چار یار کی نسبت سے بھی، یہ میں نے پھر بریلوی عوام کے عدالت میں مقدمہ رکھ دیا. اب اس کے جواب میں جو انہوں نے جھوٹی تعویلات کرنی ہے نا، اور جو انہوں نے اٹکیلیاں لینی ہیں، وہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر دی ہیں. آخری کے پاس حربہ ہے وہ جی بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. سنن ابن ماجہ میں پوری سند ہے. پاگل شخص سے، مجنون سے یعنی کہ کلندر سے، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو سرکار ان بزرگوں کو پھر پاگل ڈکلیئر کرو نا. نہیں ہے پاگل تھے اللہ کی محبت میں. واہ جی، اللہ کی محبت میں کوئی صحابی تو پاگل نہیں ہوا، تو سارے پاگل ہو گئے. اور پھر او خادم رضوی صاحب علی گل انہوں ہلکا نہ جانو جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے. یہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، یہ نبی پہ پونکے میں. یہاں پہ یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی ان کی، کیونکہ رسول اللہ کے اوپر انہوں نے گستاخی بکی ہے، لہذا یہ فٹ نہیں ہوگی. وہ جی ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں بھی کہ ایک شخص کی مثال اللہ کے نبی نے بیان کی. جب وہ ایک ریگستان کے سفر میں تھا، اس کی سواری گم گئی، موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک سواری سامنے آ گئی. خوشی میں اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک کلمات کفر بولے ہیں، نبی علیہ السلام نے اسے کافر نہیں کہا. بھائی نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام کا کلمہ. دیکھیں گے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے، اور وہ اس نے ایک دفعہ ہی ہوا اس سے، اور زبان لڑکھڑائی. اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے. تمہارے بابے تو کہلواتے رہے اور آج تک لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف پیر میر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں. تو اس میں پیر میر علی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا. وہ بزرگ ایک خاص حالت میں تھے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا. تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے. اندازہ کریں غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا. خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط. یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے. یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزز ان کے پاس.
وہ کہتے ہیں جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا جی، وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے عورتوں کا ایک قافلہ گزرا، تو نبی علیہ السلام کی نظر اچانک پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور اپنی بیوی سے جا کے صحبت کی، اور بعد میں فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نظر پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے۔ تو کشف المحجوب میں بھی جو واقعہ لکھا ہے سکر والا، وہ اس میں فٹ ان بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابی کی بیوی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو پسند آئی اور وہ اس کو طلاق دے دی اور اس پہ حرام ہو گئی۔ یہاں یہ لکھا ہے مسلم شریف میں کہ وہ عورت گھر گئی اور وہ حرام ہوگی اپنے خاوند پہ، اور بعد میں رسول اللہ سے شادی کر لی اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے۔ یہ مسلم شریف کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلم شریف میں تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اس میں تو لکھی ہوئی ایک اور حدیث بھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا اچانک جب کسی کی نگاہ اٹھے تو اللہ نے حکم دیا کہ ہٹا لو، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہاں پہ ہٹائی، اور اس کے بعد کوئی آگے واقعہ نہیں ہے۔ یہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آخر میں بریلوی عوام سے کہوں گا کہ تمہارے چشتی رسول اللہ پارٹی والے بزرگوں اور علماء نے میرے اوپر قادیانیت کا الزام لگایا، تو نہ صرف میں نے غلام احمد قادیانی دجال کو ننگا کیا ہے علمی دلائل میں، اس کے علمی جوابات کے اوپر صرف میری ویڈیوز ہیں درجنوں میں۔ یہ صرف یہی بتاتے رہے کہ وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، وہ فلاں جگہ مر گیا، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، علم تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور تم مجھے بار بار اس کے ساتھ جوڑتے ہو، تو میں پھر تمہیں اسی طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ جب غلام احمد قادیانی دجال سامنے آیا تھا نا، تو تم نے اپنے بڑوں کو پیش کیا تھا نا، پیر میر علی شاہ صاحب سب سے بڑے تھے اس وقت اس ایریے میں، ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے سب سے بڑے تھے، کوئی چھوٹو لانچ نہیں کیا تھا، اور بقول تمہارے کہ میرا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے، بقول تمہارے، تو بڑوں کو ہوا لگاؤ، کل 14 اگست آ رہی ہے، صدر پاکستان کو بھی ہوا لگے گی، ہاں تسی بھی اپنے بڑے بار کڈو ہوا لواؤ انہوں نے۔ اور یہ میں تم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا، انجینئر سامنے کے تواڈے گھر وڑ کے بہ گئے انجینئر سامنے دی گل کر رہے ہو، اور تواڈے بچیاں دے موبائل وچ انجینئر ہو تکو، ہاں سامنے کے میں تے بغیر اجازت تے داخل ہو چکا ہے یوٹیوب دے ذریعے، سامنے بٹھا دیو، چلو میں من لی گل، وڈا لانچ کرو، لیاؤ اس زمانے دا پیر میر علی شاہ، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی، ساجد میر، تینوں وڈے کڈو باہر اپنے۔ کب کام آنا ہے انہوں نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 80 بندے صرف ساتھ رہ گئے، ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا، سورہ توبہ میں نقل ہوا، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام فرنٹ پہ جا رہے ہیں اپنے خچر کے ساتھ، اور آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث انہوں نے آپ کی مہار تھامی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو نکالو میں ہوں مفتی منیب الرحمان، ہاں بریلویوں کا امام، نکل انجینئر مجھ سے بات کر، میں کہتا ہوں ادھر آ کے بیٹھے، میں ہوں مفتی تقی عثمانی، پلانٹ ارتھ پہ علماء دیوبند کا ہیڈ۔ یہ بڑے کب کام آنے ہیں؟ ڈائریکٹ فائنل میچ ہی کھیلیں گے بھائی، ان بڑوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا، یہ میری کرامت رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ وہ واحد میری کرامت ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ میری کرامت جھوٹی نکلے اور یہ سامنے آ جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، اور پھر میں ان سے چشتی رسول اللہ، اشرلی رسول اللہ، ختم نبوت، گستاخانہ عبارتیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ میں نے ان سے نکاح طلاق کے مسائل تو ڈسکس نہیں کرنے، ستنجے کے ڈھیلے تو ڈسکس نہیں کرنے، عقیدے ڈسکس کرنے ہیں، ہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، انہیں پتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ میں نے آفر ان کی طرف سے بار بار بٹھاؤ، اور تسی تے اللہ دے بندو، صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کو 5 لاکھ علماء بیعت ہے، تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تمہارے مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ایک کے ساتھ بیٹھوں گا، وہ اینو تے پتہ ہی نہیں سی نا، وہ تاں ہار گیا دوسرے نال بیٹھ، اور میں ڈائریکٹ تیرے وڈے نال بہنا وا، بٹھاؤ، آؤ ادھر اتوار والے دن بیٹھو، میں نیچے بیٹھ کے گفتگو ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی، اپنا کیمرہ مین لے آؤ، اور یہ مجھے خواہش نہیں ہے، تمہاری خواہش کیوں؟ مجھے کیا خواہش ہے بھائی، جن لوگوں کی ویورشپ میری تصویر لگانے کی وجہ سے انہیں میں نے ساتھ بٹھا کے کیا نکالنا ہے اس میں سے، ہاں، اور پھر سرکار میں بھی ایک دفعہ جا کے تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھاؤں، ہاں، اور انہیں بتاؤں کہ المحنت میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، خود ان کے بابے وہ سارے کام ڈال کے گئے ہیں، تو میں بتاؤں ایک ایک چیز کھول کے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا،
میری کوئی خواہش نہیں تھی بولنے کی، ابھی بھی میں نے اس تفصیلات میں تو نہیں گیا، میں نے تو پھر مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھ دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں چندوں کی خوراک پہ نہیں پلا ہوا، اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے ہر دفعہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور یہ کوئی اس کی کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، یہ صرف آپ کے پیچھے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا وہ بابے پال رہے ہیں، اور بابے کے پال رہے ہیں اور چندے دیں ہو تسی، اور کچھ بابے اپنے ہوتے لاندے ہیں، کچھ تواڈے ہوتے لاندے ہیں، بابے پال رہے ہیں۔ اج مزانا دے تو تسی چندے ختم کرو نا، کتے تانوں پھردے نظر آن گے، صفائی کرنے والا بھی نہیں کوئی لبے گا۔ اللہ کے فضل سے یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہد ہے، تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ابھی ایک موقع ہے، لوگ انتظار میں ہوں گے، تو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دوں، فورتھ ٹائم جو انہوں نے ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں پہنچ جائے کہ ہمارا ان سے اصل اختلاف کیا ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، بالخصوص چائنا، فلسطین، انڈیا، کشمیر، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو لوگ ویڈیو کی وساطت سے دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اس راستے میں جو تکلیف آئیں اے اللہ ان تکلیف کو دور فرما، اور خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔